رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے۔ ایک منافق تھا اخنس بن شریح، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ دنیاوی باتیں اور دنیا کے معاملات میں بڑی ہوشیاری چالاکی دکھانا، جیسے بعض بندے ہوتے ہیں تیز، تو وہ اسی طرح کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ عالم الغیب و شہادہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب وہ جو باتیں کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تب چلتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے، اس کے دل میں کیا تھا یہ صرف اور صرف اللہ پاک جانتے۔ جب یہ یہاں سے ہو کر گیا، واپس جا رہا تھا، مسلمانوں کے کھیتوں کو اس نے آگ لگا دی، جانوروں کو قتل کیا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ جن کی بات آپ کو انتہائی متعجب کر دیتی ہے، آپ کو پسند آتی ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی معاملے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے اپنے دل پہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی ایمان ہے اور میں ایسے یہ اس طرح سے میں ایمان والوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، میں کھرا مسلمان ہوں، اور اس پہ اللہ گواہ ہے۔ جھوٹ بول رہا تھا اور اس میں قسمیں اٹھا رہا تھا، اللہ گواہ ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا یہ جھوٹا آدمی ہے، سودا بیچتا ہے، اور دوسری بات میں آتا ہے کہ سودا تو بک جاتا ہے قسم کے ساتھ، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو واقعہ تو ایک خاص منافق کا ہے، لیکن یہ اس کا جو ہے نا وہ حکم عام ہے کہ منافق کسی بھی دور میں ہو، ایسے لوگ کئی ہوتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور قسمیں اٹھانے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے۔ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بہت ہی جھگڑالو ہے، کٹر جھگڑنے والا اور منافق۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں یہ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ جاتا ہے، واپسی جب گیا تو پھر سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اور یہ فساد مچاتا پھرتا تھا اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرتا گیا۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تو منافقین کی حالت ذکر کی۔ اس کے علاوہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور ان کی منافقین کی ساتھ یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ان کا تکبر جو ہے وہ انہیں اور زیادہ گناہ پہ مجبور کر دیتا ہے، اکساتا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے اور زیادہ گناہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ان کا علاج اور ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جہنم ان کو راس آئے گی، اب جہنم ان کے لیے کافی ہے۔
وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً جہنم کا جو بچھونا ہے، جو بستر ہے، وہ انتہائی برا ہے۔ اور منافقین کے علاوہ ان کے مقابل میں ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ایمان والے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، یعنی ایمان والے، جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک صحابی متعدد واقعات تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے، اللہ کے راستے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، تو راستے میں مشرکین نے روک لیا۔ اب ان کے پاس ترکش تھا، تیر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس تیر ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور میرا تیر جو ہے وہ بالکل نشانہ نہیں چوکتا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے شروع ہو جاؤں گا، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، فلاں جگہ پہ میرا مال رکھا ہوا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ مال لے لو، جا کے مال ہے فلاں جگہ پہ، وہ مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، لڑائی نہیں کرتے، ہمیں مال جو ہے نا تمہیں بتا دیا، ہم مال لے لیتے ہیں جا۔ تو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے، ہجرت کر کے جب پہنچے ہیں، جا کر بتایا واقعہ سارا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ان کی کنیت تھی ابو یحییٰ، کہ ابو یحییٰ بڑا زبردست سودا کیا، بڑا زبردست سودا کیا، بہترین سودا کیا۔ تو ایمان والے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں۔ اب ہجرت میں یہ رکاوٹ بن رہے تھے مشرکین، ان کو اپنا مال دے دیا اور آسانی کے ساتھ ہجرت کر۔ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کا سودا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ ایک حالت ہے منافقین کی حالت کہ جو ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور ایک حالت ہے ایمان والوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسے نہ کہو کہ ہماری جو پرانی رسم و رواج ہیں، جیسے کچھ لوگ پہلے ہندو تھے مسلمان ہو گئے تو ہندوؤں کی رسمیں جو ہیں چلتی آ رہی ہیں، کچھ لوگ پہلے سکھ تھے مسلمان ہو گئے، سکھوں والی جو رسمیں ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے اور اسی طرح سے کوئی رسم و رواج آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ ساری کافروں کی، مشرکوں کی، بے دین لوگوں کی تمام رسم و رواج، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، کوئی موقع ہے، تمام جاہلیت والی رسمیں، کفار والی رسمیں، ان کو چھوڑ دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا مطلب بنتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے کے پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ، تو مطلب ایک ہی بنے گا۔ تو فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے پہلے اور بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ جب مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم تھی یہودیت میں، اور ہفتے کے دن کی تعظیم اسلام میں منع نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا وہ تعظیم اسی طرح جیسے پہلے کرتے تھے کر لیتے ہیں، کیونکہ منع نہیں ہے اسلام میں۔ اور اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا یہودیت میں، اور اسلام میں کھانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اب مجھے بھی میرا خیال ہے کئی سال ہو گئے ہیں
اونٹ کا گوشت کھائے ہوئے. مطلب ہمارے علاقوں میں اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے نا, اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کئی اکا دکا ہوتی ہے, تو کافی سال ہو گئے اونٹ کا گوشت کھائے ہوئے. تو ہمارے ہاں اتنا چونکہ ہم نہیں کھاتے. اب نہیں کھاتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں ملے گا تو ہم کھائیں گے نہیں, ظاہر حلال ہے, ملے گا تو کھائیں گے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام میں فرض نہیں ہے کھانا اونٹ کا گوشت, اور یہودیت میں منع تھا, تو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہودیت والا جو ادب احترام ہے وہ بھی باقی رہے گا, اور اسلام والا بھی, اس پہ بھی عمل ہو جائے گا, یہ دونوں چیزیں. تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اب اسلام کا لحاظ کرنا ہے, اب یہودیت کا لحاظ نہیں کرنا, عیسائیت کا لحاظ نہیں کرنا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کل ہی درس حدیث میں صبح جب حدیث پاک ہم نے بیان کی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے, یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ, اور پڑھنا شروع کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پہ تغیر آ گیا, رنگ تبدیل ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہیں. سکلت کا سواکل, اے عمر تو دیکھتا نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو دیکھتا نہیں ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا نبی علیہ السلام کا چہرہ, کہ غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے, غصے کے آثار ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول, رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے, اور ہم اس پہ راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارے پیغمبر محمد ہیں, اس پہ ہم راضی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر خوش ہوئے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے عمر, اگر تم موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تابعداری شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے. اور پھر فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آ کر میری ہی اتباع کرتے, میری نصرت کرتے, اور آ کر اپنی نبوت نہ چلاتے. چنانچہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کے لیے آیا ہوں, دین کے اشاعت کے لیے آیا ہوں, اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خاتم النبیین بنا دیا گیا, اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. کوئی اور نبی آ کر اپنی نبوت نہیں چلا سکتا, اور نیا نبی کوئی پیدا ہو نہیں سکتا, خاتم النبیین. فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ زمانہ جاہلیت والی جو رسمیں آج کل ہمارے جو علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں, ہمارے معاشروں میں جو پائی جاتی ہیں رسمیں, یہ سب غلط ہیں. مکمل دین اسلام کی تابعداری انتہائی ضروری ہے. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو, شیطان کی تابعداری مت کرو. تو جو بندہ اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر یہودیت کے, عیسائیت کے, کفار کے رسم و رواج کو اپناتا ہے تو وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. انہ لکم عدو مبین, اور یاد رکھو یہ پکی بات ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ, پھر بھی اگر تم پھسل گئے صراط مستقیم سے, اگر تم پھسل گئے, من بعد ما جاءتکم البینات, بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح اور روشن دلائل آ چکے ہیں. فرمایا فَاعْلَمُوا, تو جان رکھو, ان اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ تبارک و تعالی زبردست اقتدار والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے. اس کا اقتدار بھی کامل ہے, اس کی حکمت بھی کامل ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله
فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. فرمایا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور معاملہ بالکل ختم ہو جائے. کہ یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے، وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، اس طرح سے کہ اللہ جب آتا ہے تو بادلوں پہ آتا ہے، بادلوں پہ سواری کر کے آتا ہے. تو اس طرح فرمایا کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اپنی شان و شوکت سے، تو آنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اور عرش پر ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے جیسے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی شان کے مطابق. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں میں آ رہے ہیں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آ جائے تو تب یہ مانیں گے. قیامت جب آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جب آئیں گے تو پھر کام تو مکمل کر دیا جائے گا. فرمایا وقضی الامر، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا جب. فرمایا اس وقت تو بالکل کسی کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس وقت اگر یہ یہودی مانے گا تو ان کا ماننا قبول نہیں ہوگا، اس وقت یہ ہوں گے بھی نہیں. اور ان پہ اگر قیامت قائم کی کر دی جائے بالفرض تو ان کو پھر موقع نہیں ملے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کا حساب لینے والا ہے. لہذا تمام کے تمام جو دلائل ہیں مسئلہ توحید پہ، پھر قتال فی سبیل اللہ بھی توحید کی خاطر ہی اس کے احکامات ذکر کیے گئے. امور مصلحہ جو درمیان میں ذکر کیے گئے، روزہ کے مسائل، حج کے مسائل، عمرہ کے مسائل، تاکہ اصلاح ہوتی رہے. تو آگے پھر جو ہے پھر ایک مرتبہ آگے بنی اسرائیل کے بھی حالات آئیں گے اور قتال کا پھر ذکر کیا جائے گا. تو ان کو ساتھ ساتھ دعوت توحید دی جا رہی ہے، ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. تمام یہودیوں کو، کفار کو، سب کو ایمان کی دعوت کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. اب دلائل تمہارے سامنے ہیں، اس پہ دلائل میں غور و خوض کرو اور اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ پاک سے ہدایت طلب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.